بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 52، امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا کب سجدہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب امام سجدے میں جائے تو پھر تم سجدہ کرو۔ حدیث نمبر 690۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ جو جھوٹے نہیں ہیں، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی کمر نہ جھکاتا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدہ ریز ہوتے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے ابو اسحاق سے اسی کی مثل حدیث بیان کی۔ باب نمبر 53، اس شخص کے گناہ کا بیان جس نے رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھا لیا۔ حدیث نمبر 691۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے، اسے کیا اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے یا اس کی صورت گدھے کی صورت جیسی بنا دے۔ باب نمبر 54، غلام اور آزاد کردہ غلام کی امامت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی امامت، ان کا غلام ذکوان قرآن سے دیکھ کر کیا کرتا تھا، اسی طرح ولدہ لزنا عرابی اور نابالغ لڑکے کی امامت بھی جائز ہے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے، لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو، نیز غلام کو بلا وجہ جماعت کرانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ حدیث نمبر 92۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل اولین مہاجرین کعبہ کے مقام اسبا پر پہنچے تو ان کی امامت سالم مولا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، انہیں سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ باب نمبر 55، اگر امام اپنی نماز کو پورا نہ کرے اور مقتدی پورا کر لیں۔ حدیث نمبر 694۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں اگر ٹھیک ٹھیک پڑھائیں گے تو تمہارے لیے اور ان کے لیے بھی ثواب ہے، اور اگر وہ غلطی کریں گے تو تمہارے لیے تو ثواب لیکن ان پر گناہ ہوگا۔ باب نمبر 56، فتنہ پرور اور بدعتی کی امامت کا بیان۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا گناہ صرف اس پر ہوگا۔ حدیث نمبر 695۔ حضرت عبید اللہ بن عدی سے روایت ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت حاضر خدمت ہوئے جب آپ نظر بند تھے، اور آپ سے عرض کیا کہ آپ تو تمام لوگوں کے امام ہیں اور آپ ایک ایسی آزمائش سے دوچار ہیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں امام فتنہ نماز پڑھاتا ہے جس سے ہم تنگ دل ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز لوگوں کے اعمال میں سے اچھا عمل ہے، جب لوگ عمدہ کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھائی میں شامل ہو جاؤ، اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ زبیدی نے کہا، امام زہری فرماتے ہیں کہ ہم مخنث کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح نہیں سمجھتے، ہاں اگر کوئی ایسی ضرورت ہو جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو ایسے حالات میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 696۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ امیر کا حکم سنو اور اس کی فرما برداری کرو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو جس کا سر انگور کی طرح ہو۔ باب نمبر 57، اگر امام اور مقتدی دو ہی آدمی ہوں تو مقتدی امام کی دائیں جانب اس کے بالکل برابر کھڑا ہو۔ حدیث نمبر 697۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات بسر کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فرار
فراغت کے بعد گھر تشریف لائے اور 4 رکعت پڑھ کر سو گئے۔ بعد اذان نماز کے لیے اٹھے تو میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا، پھر 5 رکعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر پڑھ کر سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ پھر آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ باب نمبر 58، جب کوئی امام کی بائیں جانب کھڑا ہو اور امام اسے اپنی دائیں جانب پھیر دے تو کسی کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 698، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں ایک رات حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس رات ان کے پاس تھے۔ آپ نے وضو فرمایا، پھر اٹھ کر نفل پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے پکڑا اور اپنی دائیں جانب کر دیا۔ آپ 13 رکعت پڑھ کر سو گئے، یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، اور یہ آپ کی عادت تھی کہ جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے۔ اس کے بعد مؤذن آیا، آپ تشریف لے گئے، نماز پڑھائی اور وضو نہ کیا۔ عمرو بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے جب بکیر بن عبداللہ سے یہ حدیث لی تو اس نے حضرت قریب سے براہ راست اسے بیان کیا۔ باب نمبر 59، جب امام امامت کی نیت نہیں کرتا لیکن لوگوں کے آنے پر جماعت کرا دے تو کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 699، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات بسر کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ باب نمبر 60، جب امام قرات لمبی کر دے اور کوئی ضرورت مند نکل کر اکیلا نماز پڑھ لے۔ حدیث نمبر 700، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد واپس لوٹ کر اپنی قوم کی امامت کراتے۔ حدیث نمبر 701، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز عشاء پڑھتے تھے، فراغت کے بعد واپس جا کر اپنی قوم کی امامت کرتے۔ ایک روز انہوں نے نماز عشاء میں سورہ بقرہ پڑھی تو ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اسے برا بھلا کہتے تھے۔ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے 3 دفعہ فرمایا فتان فتان فتان، فتنہ پرور، یا یہ فرمایا فتنہ پرواز۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ اوساط مفصل کی 2 سورتیں پڑھا کرو۔ راوی حدیث عمرو کہتے ہیں کہ میں ان کو بھول گیا ہوں۔ باب نمبر 61، امام کا قیام میں تخفیف لیکن رکوع اور سجود کو پورا ادا کرنا۔ حدیث نمبر 702، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نماز فجر میں فلاں شخص کی طوالت کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو متنفر کرتے ہیں، لہذا جو شخص تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو اختصار سے کام لے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ باب نمبر 62، جب کوئی شخص تنہا نماز پڑھے تو جس قدر چاہے طویل کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 703، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب وہ خود اکیلا پڑھے تو جس قدر چاہے طوالت کرے۔ باب نمبر 63، اگر کوئی امام قرات لمبی کرے تو دوسرا اس کی شکایت کر دے۔ حضرت ابو
اسید رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو نے ہماری نماز کو طویل کر دیا۔ حدیث نمبر 704۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نماز فجر سے اس لیے پیچھے رہ جاتا ہوں کہ فلاں شخص اس میں طوالت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت ناراض ہوئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واعظ کرتے وقت اس دن سے زیادہ کبھی اظہار ناراضگی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کچھ دوسروں کی نفرت کا باعث بنتے ہیں، لہذا تم میں سے جو لوگ نماز پڑھائے تو اسے اختصار سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، ناتواں، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 705۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک شخص آب پاسی کے 2 اونٹ لے کر آیا جبکہ رات کافی گزر چکی تھی۔ اتفاقاً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اس نے اپنے اونٹ بٹھائے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف نماز کے لیے چلا آیا۔ انہوں نے سورہ بقرہ یا سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ چنانچہ وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور اسے معلوم ہوا کہ حضرت معاذ نے اس کے متعلق کوئی تکلیف دہ بات کہی ہے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اے معاذ، کیا تو فتنہ پرور یا فتنہ انگیز ہے؟ تو نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس والضحاہا واللیل اذا یغشا کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھائی جبکہ تیرے پیچھے عمر رسیدہ ناتواں اور ضرورت مند لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ صوبہ کہتے ہیں کہ میرے گمان کے مطابق آخری جملہ بھی حدیث کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرنے میں سعید بن مشروق، مشعر اور شیبانی نے حضرت صوبہ کی مطابقت کی ہے۔ عمرو بن دینار، عبید اللہ بن مقسم اور ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو بائیں الفاظ بیان کیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز عشاء میں سورہ بقرہ تلاوت کی تھی۔ نیز محارب سے بیان کرنے میں امام امس نے بھی صوبہ کی مطابقت کی ہے۔ باب نمبر 64۔ نماز میں اختصار کے باوجود اسے پورا طور پر ادا کرنا۔ باب نمبر 64۔ نماز میں اختصار کے باوجود اسے پورے طور پر ادا کرنا۔ حدیث نمبر 706۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو مختصر پڑھتے اور اسے مکمل بھی کرتے تھے۔ باب 65۔ اس شخص کا بیان جو بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دے۔ حدیث نمبر 707۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں تو اسے طویل دینا چاہتا ہوں، پھر میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس بچے کی ماں کو تکلیف میں مبتلا کر دوں۔ بشر بن بکر ابن مبارک اور بقیہ نے امام اوزائی سے اس روایت کو بیان کرنے میں ولید بن مسلم کی مطابقت کی ہے۔ حدیث نمبر 708۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مختصر اور اسے مکمل طور پر ادا کرنے والا ہو۔ بے شک آپ بچے کا گریہ سن کر نماز کو ہلکا کر دیتے تھے، مبادا اس کی ماں پریشان ہو جائے۔ حدیث نمبر 709۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کے آغاز کے وقت اسے طویل دینے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن بچے کا رونا سن کر اسے مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں کو پریشانی اور تشویش لاحق
حق ہوگی۔ حدیث نمبر 710۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نماز شروع کرتے وقت اسے طویل دینے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر اسے مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے رونے سے میں محسوس کرتا ہوں کہ ماں کی ممتا تڑپ جائے گی۔ راوی حدیث موسیٰ نے کہا کہ ہم سے ابان نے حدیث بیان کی، اسے قتادہ نے، پھر اس نے حضرت انس سے ایسے بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔